بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ابن مہذیار 21 to 22 ایئرز پوچھا کسی سے کہ مجھے اپنے امام سے ملاقات کرنی ہے، کیسے ملوں؟ تو کسی عالم نے کہا کہ علی ابن مہذیار، اس کائنات میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ یقیناً امام زمانہ آتے ہیں، یعنی 100%۔ کون سی؟ امام پر حج واجب ہے اور وہ حج پہ ضرور آتے ہیں۔ سامان سفر باندھا، حج پہ گیا، 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، 20 سال گزر گئے، ہارا نہیں، یقین ٹوٹا نہیں۔ 21ویں سال جب گیا، 22واں سال، تو کہتا میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور ہلا ہلا کے کہنے لگا کہ پروردگارہ، تم نے اپنی حجت کو مجھ سے کیوں چھپایا ہے؟ خود کہتے ہو ادعونی استجب لکم، مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ 21 سال سے تیرے در کا سوالی بن کے بیٹھا ہوں، کیوں ان آنکھوں سے اس وجود کو تم نے چھپایا ہوا ہے؟ کہ جب رو کر غلاف کعبہ کو ہلا ہلا کر یہ کہا اور درد دل کیا، تو اچانک میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، کہا کہ علی ابن مہذیار، اس نے نہیں چھپایا، وہ تو ظاہر ہے، تیرے بعض ناخالص چیزوں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مڑ کے دیکھا، ایک حسین سے جوان نے کہا آپ کون؟ کہ تیرے امام نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، آؤ، انہوں نے شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ کہ خوشی کے عالم اس کے پیچھے چلتا گیا، لمبی کہانی ہے۔ ایک صحرا میں پہنچا، اس صحرا میں ایک خیمہ تھا، اس خیمے سے گویا سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا۔ مجھے کہا کہ علی ابن مہذیار یہیں پہ رک جاؤ، اندر جاؤں اجازت مانگ کے آؤں، اگر اذن دیتے ہیں تو اندر آ جانا۔ علی ابن مہذیار کہتے ہیں کہ 21 سال کا صبر ایک طرف اور یہ چند گھڑیاں ایک طرف۔ اب مقام مقصود کے قریب تھا، جس کا میں عاشق تھا، وہ معشوق چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا محبوب چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ یہ انتظار میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام یہاں سے مجھے واپس کر دیں تو کیا گزرے گی میرے وجود پہ۔ کہ چند لمحے گزرے، وہ شخص باہر آیا، کہ مبارک ہو، اذن دخول مل چکا ہے۔ کہ خوشی خوشی پاؤں کانپ رہے تھے، اس خیمے کے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس خیمے کے اندر نہ کوئی چٹائی ہے، نہ کوئی چادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خیمہ ہے اور خاک ہی خاک ہے، ریگسار ہے، اور خیمے کے اندر ایک باریک سا پردہ لگا ہوا ہے۔ مجھے خیمے کے در پہ جیسے پہنچا، وہاں 2 تکیے پڑے ہوئے تھے، اندر سے میرے مولا نے مجھے سلام کیا، میں نے اپنے آقا کو جواب دیا اور اشارہ کیا کہ یہیں پہ بیٹھ جاؤ، کوئی 2 فیٹ کے فاصلے پر، جہاں پہ وہ تکیے لگے ہوئے تھے، میں وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا کہ علی ابن مہذیار، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا، یہ تو اعتراض مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ نے اوپر سے مجھ پہ کر دیا۔ مولا 21 سال سے تو میں آ رہا ہوں، میں طالب ملاقات تھا، لیکن آپ نہ نظر آئے، نہ ملے، نہ کوئی پیغام آیا۔ مولا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 21 سال سے انتظار کر رہے ہیں؟ علی ابن مہذیار، ہمارے شیعوں میں کچھ عادتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری زیارت سے محروم ہیں۔ فرمایا میں مشتاق زیارت ہوں کہ اپنوں کو اپنا چہرہ دکھاؤں، ملوں۔ پہلی چیز، جتنا وہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، اتنا ان کو اپنا مولا یاد نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بزی ہیں، ٹائم ہی نہیں کہ اپنے مولا کو یاد کریں، ٹائم ہی نہیں کہ اپنے خدا کو یاد کریں۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں کہ یہ جناب سیدہ کی طرح نماز تہجد کا مصلی بٹھا کر اپنے رب کو آوازیں دیں۔ تو میں نے کہا کہ مولا، میں نے تو دنیا سے کب کی کنارہ کشی کی،
اور آپ تو جانتے ہیں میں تہجد کا پابند، نمازوں کا پابند، میں تو آپ کا عاشق ہوں مولا، اور آپ میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ امام نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، تو ان میں سے نہیں ہے، لیکن علی ابن مہدیار تیرے وجود میں ایک عادت تھی جس کی وجہ سے آج تک میری زیارت سے محروم تھا کہ تمہیں متوجہ ہوا۔ بہت میں نے سوچا میری وہ کون سی عادت ہے، کبھی کبھی ہماری بعض صفات جو ہم سمجھتے ہیں وہ چھوٹی ہیں لیکن اہل بیت کی نگاہ میں وہ بڑی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری کوئی عادت کسی کو نقصان نہیں دے گی، لیکن وہ بعض اوقات بہت بڑے نقصان دہ دیتی ہے۔ تو امام نے فرمایا علی ابن مہدیار 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا۔ جب تم نے میرے شیعہ سے قطع رحم کیا تو تیرے امام نے بھی تجھ سے قطع رحم کیا تھا۔ کہ ہم نے بھی دیکھا 21 سال سے آ رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، یہ تذکر جو آپ کو مجالس میں ملتا ہے، یہ تذکر بہت اہم ہے۔ بار بار خود کو تذکر دو تاکہ تجھے یاد آئے تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، تاکہ تجھے یاد آئے تمہارا کوئی مولا ہے، تاکہ تجھے یاد آئے تمہاری کوئی قبر ہے، تاکہ تجھے یاد آئے تمہارا کوئی خدا ہے۔ اس بار جب حج پہ آ رہے تھے میں نے تمہارے ذہن میں ڈالا کہ جاؤ بہن سے عیادت کر کے آؤ۔ یاد ہے علی ابن مہدیار اس سال تو مل کے آیا تھا، کہاں مولا مل کے آیا تھا کہ جب تم نے بہن سے صلہ رحمی کی تو تیرے امام نے بھی تیرے ساتھ صلہ رحمی کی۔ نماز پڑھنا سب کچھ نہیں ہے، مجلس میں آنا سب کچھ نہیں ہے، ماتم کرنا سب کچھ نہیں ہے۔ کمپلیٹ جب تو خود کو خالص نہ بناؤ تو عباد المخلصین سے تمہارا ملنا بہت مشکل ہے۔ خالص بنو گے تو خالص ہستیوں سے ملو گے۔ صلوات